ہوئے سفر کرتے ہوئے اب ڈیوٹی لگی کہ ابراہیم اب آپ کا سفر ختم ہے، اب آپ کو وادی مکہ میں اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ فرمایا گھر تعمیر کر لیا، پھر فرمایا کہ ابراہیم اب پوری زندگی کے لیے اس گھر کی خدمت کرنی ہے۔ انتشرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اب زندگی بھر اس گھر کی خدمت کرنی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور لوگوں میں اعلان بھی کرنا ہے کہ لوگ آئیں اور یہاں پر حج کریں۔ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے اب یہاں سے بھی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ذکر الہی میں اللہ کی یاد میں کہتے جاتے الذی خلقنی وہو یہدین۔ زبانوں پر تذکرے ہیں، تبصرے ہیں، کلمات ہیں، لیکن کن کے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب ان ساری قربانیوں کو زندگی میں اختیار کرتا ہوا پار ہوتا جانے والا، اب بھی ان کے معاملات ختم نہیں ہوئے، اتنی للہیت۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اللہ پاک وہی قرآن کی آیات، وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے جو اللہ نے اعلان کروایا تھا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر کے لوگوں کو بتا دیں، اے لوگوں میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، میری زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے کہا ہمارے نبی آپ اعلان کریں، لوگوں کو بتا دیں کہ میری زندگی کا ایک ایک قدم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے۔ یہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، یہ اکیلے محمد کریم علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں تھا۔ رب العالمین فرماتے خلیل کا بھی یہی طریقہ تھا، اسی خلیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اتنی للہیت تھی، نہ مفاد نہ مقصد، نہ مطلب نہ لالچ، ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے کوشاں رہنا، کوشش کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، غربا مساکین کی مدد کرنا۔ ایک بار کچھ مہمان آئے، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے بھی نہیں تھے کہ کون ہے، آئے ان کو بٹھایا اور گئے، ان کے لیے بچڑا ذبح کیا، گوشت تیار کیا، سامنے لا کے رکھا۔ سامنے جب رکھا قرآن فرماتا ہے کہ وہ کھا نہیں رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، کھاتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ انسان کا بھیس و لباس پہن کر ہم زمین پر اترے ہیں، ہم تو آئے ہیں لوط کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے۔ نہ جان نہ پہچان، ان کے لیے سمجھو کہ اپنے بچڑوں کو ذبح کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ کیا ہے؟ وہی آسمانی تعلیمات کی پیروی، اپنے خالق کی رضا پر اس طرح چل پڑے کہ زندگی کی جس بھی ادا کو اٹھا کے دیکھو، اس بندے کی زندگی میں ایک ہی بات کہ للہیت، نہ خاندان نہ قبیلہ، نہ سکون نہ مزہ نہ لذت، ایک ایک ادا کے پیچھے اللہ رب العالمین کی رضا۔ اتنی للہیت تھی، اتنی لوگوں کے لیے خیر خی۔ قوم والوں، ان فرشتوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے۔ قرآن فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب قوم کون سی ہے؟ کافروں کی قوم ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم ہم وہاں جا رہے، قرآن فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، یہ کافروں کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے جھگڑ پڑے، ان کو ہلاک نہیں کرنا۔ حالت دیکھیں، خلیل کا طریقہ دیکھیں، انسانیت سے خیر خواہی کا جذبہ دیکھیں، کافروں کے لیے۔ آج ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہم مسلمانوں کے لیے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ہم نے تو ہر طرف نفرتوں کی نظر بچھا کے رکھی ہے، ہر اعتبار سے تقسیم کرتے جاتے ہیں، یہ میرا سیاسی دشمن ہے، یہ میرا برادری والا دشمن ہے، یہ والا یہ میرے مسلک کا دشمن ہے، یہ مسلک کے اندر کئی تنظیمیں ہیں، یہ اس تنظیم کا جس سے میری نہیں بنتی۔ ہم تو ہر ایک سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں کافروں کے لیے خیر خواہ ہے، کہا کہ ہلاک نہیں کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا خلیل
یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اتنے ہمارے وفادار تھے کہ ان کی زندگی کا ہر قدم ہماری رضا کے لیے تھا، یہاں تک کہ اتنی ساری وفاؤں والے خلیل مزید کیا کہتے گے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اتنی وفاداری کے راستے پہ چلنے والے، اتنی وفاداری کرنے والے اللہ پاک سے مزید دعا کرتے ہیں اللہ مجھے مزید وفادار بنا دے، مجھے مزید فرما بردار بنا دے۔ اور فرمایا اس کے ساتھ و ساتھ لأواہ، اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اتنے بڑے عمل کرنے والے لیکن زبان کے کلمات کے دعائیا کلمات کیا تھا؟ اللہ پاک نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا کہا کرتے تھے ربی لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا رب العالمین نے تذکرہ کیا، اتنا بڑا وفادار کہ جن کی وفاؤں کا مثال عرش والا رب دیتا ہے، صرف وفاداریوں کے مثال ہی نہیں دیتا، محمد کریم علیہ السلام سمیت سب کو رب نے پابند کر دیا کہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ان سارے عملوں کے ہوتے ہوئے، ان ساری محنتوں کے ہوتے ہوئے، ان ساری قربانیوں کے ہوتے ہوئے اللہ کے در پر سوال کرتے ہیں رب لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے قیامت کی ذلت سے بچانا۔ اس عالم میں بھی قیامت کا ڈر ہے اور کہتے جاتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ میں تیرے در پر توبہ کرتا ہوں۔ خود بھی اس راستے پہ اس قدر ڈٹ گئے کہ زندگی ایک ہی نام زباں پہ، اسی کی تعلیم، یہاں تک کہ قرآن فرماتا ہے دنیا سے جانے لگے، بوڑھے ہو گئے، وفات کا وقت ہے۔ فوصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تمنوا الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم جس کی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں، اللہ کی وفا میں، خلیلیت میں گزری ہے، اب جب موت کا فرشتہ آیا اس وقت بھی بیٹوں کو سامنے بٹھا کے کہا میرے بیٹو میں نے زندگی تو آپ کو یہی راستہ دکھلایا، لیکن جاتے ہوئے بھی تلقین کرتا ہوا جاتا ہوں کہ میرے بعد اس رب کی رضا کو نہیں چھوڑنا۔ یہ لمبا عنوان ہے، میرے مختصر کر کے ادھر ادھر سے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی ہیں۔ یہ ہے خلیل اللہ کی وفا۔ زندگی میں بڑے مراحل آتے گئے، کبھی نہ شکوہ نہ شکایت، جان چھڑانے والی تو بات ہی نہیں، بستی چھوڑنی ہے چھوڑ دیں گے، گھر بار قوم کبھی چھوڑ دیں گے، آگے میں گھسنا پڑے گا کر لیں گے، بیابان جنگلوں کی طرف رخ کر کے چلو چلیں گے، وہاں پہ ٹک کے چند مہینوں کے معصوم بچے کو چھوڑ کے پھر فلسطین چل پڑے چلیں گے، کئی سالوں کے بعد واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ اس بچے کو گود میں لے کے گھومو، نہیں اس کو ذبح کر رہا ہے، کریم رب کر دیں گے، بھی نہیں چلو واپس فلسطین چلے گئے، کئی سالوں کے بعد واپس آ گئے، اب فرمایا گیا کہ اسی بچے پہ چھری چلاؤ، زندگی بچ گئی چلا پھر واپس جاؤ، واپس آئے فرمایا کہ اب بھی کوئی مزے لینے کے لیے ہم نے تجھے پیدا نہیں کیا، اللہ کا گھر تعمیر کرو، مسجد حرام تعمیر کرو، بیت اللہ تعمیر کرو، نبی ہو کر اس کی صفائی ستھرائی میں لگ جاؤ، لوگوں کو یہاں پہ بلانے میں لگ جاؤ، مساکین محتبا کو کھلانے میں لگ جاؤ، انسانیت کی خیر خواہی میں لگ جاؤ۔ ایک ایک عمل میں دیکھے مرحلے کتنے بڑے، امتحان کتنے بڑے، آزمائشیں کتنی بڑی، لیکن خلیل کا ایک ہی کام ہے وفاداری، یہ تھی خلیل کی طرف سے وفائیں۔ اب جو عرش والے کی مہربانیاں ہوئی ذرا ان کی طرف بھی دیکھیں، ان عظمتوں کو، ان وفاؤں کو تو عرش والا پہلے ہی جانتا تھا۔ عرش والا فرماتا ہے اللہ کے قرآن کو جب پڑھتے ہیں، کتب حدیث کو پڑھتے ہیں، اس بندے کو چن چن کر دنیا کی ساری دولتیں دے دی، سیرت تو بعد میں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے صورت دی تھی وہ صورت اللہ کے حبیب محمد کریم علیہ السلام جیسی تھی۔ حدیث کتاب صحیح مسلم کتاب الایمان امام صاحب باب کام کرتے ہیں، باب ذکر المسیح ابن مریم۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام معراج سے لوٹے، لوگوں نے پوچھا احوال ہوا کیا دیکھا، آپ نے فرمایا میں نے فلاں نبی کو بھی دیکھا، فلاں نبی کو بھی دیکھا، فلاں سے بھی ملاقات ہوئی، فیضا ابراہیم
میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی. اللہ کے نبی وہ کیسے تھے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے حلیہ بیان کر رکھے کہ میں نے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا ایسے تھے, میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایسے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہوا اشبہ الناس صاحبکم, سب سے زیادہ مشابہت تو صورت دیکھنی ہی اپنے بیچ میں بیٹھے ہوئے محمد کو دیکھ لو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ صورت دی تھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے عظمت بھرے چہرے کا تذکرہ, عظمت بھرے ہاتھوں کا تذکرہ, بلکہ پورا وجود مسعود ہی پر کرتے, لیکن اشارت فرما میرے خلیل جد امجد ابراہیم علیہ السلام, ان کو وجود ہی بڑا باوقار دیا تھا. اور آگے مزید منزلیں قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کتنا پا گئے, کتنا اللہ کے در سے درجہ حاصل کر گئے. ان وفاؤں کے بدلے میں عطاؤں کی کتنی بڑی برسات ہوئی. رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ فرمایا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جو جاتے ہوئے کہا تھا اللہ میں نے ہاجرہ کو بھی چھوڑا, اسماعیل کو بھی چھوڑا, لیکن مولا کریم تیرے سہارے چھوڑے جاتا. اب ان دعاؤں میں کتنا اثر ہے. حدیث کتاب صحیح بخاری کتاب حدیث لمبی باب یوسف, بڑی لمبی حدیث ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سیدہ حاجرہ السلام اللہ, پانی تو خلیل اللہ تھوڑا سا دے گئے تھے, وہ تو ختم ہو گیا. اب سیدہ پریشان تھی, اب اس بچے کے لیے پانی کہاں سے لاؤں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ پہاڑی پہ چڑھ گئی, دیکھوں کہ دور دراز پانی نظر آ جائے, نظر نہیں آیا. اس پہاڑی کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفا. وہاں سے اترتی ہے, پھر گزر کے مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے, وہاں چڑھ کے دیکھوں کہیں پانی مل جائے. فرمایا 1 بار 2 بار 3 بار 7 بار سیدہ حاجرہ السلام اللہ نے چکر لگایا کہ بچے کے لیے پانی. اب اس بچے کو پانی کیوں نہ ملے کہ جس کے بارے میں خلیل اللہ رب کے در پر کہہ کر گئے مولا چھوڑ کے تو جاتا ہوں لیکن تیرے سہارے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سیدہ ایک پہاڑی پہ کھڑی تھی, اچانک اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جبریل امین آسمانوں سے, جبریل جا میرا ننھا اسماعیل پیاسا ہے, جاؤ اپنے پر زمین پر مارو, اس طرح مارو کہ زمین سے چشمے ابل پڑے اور میرا یہ پیارا نبی اسماعیل علیہ السلام ننھا سا اسماعیل اور یہ حاجرہ ان کے پانی کا انتظام ہو جائے. اللہ کے حبیب فرماتے جبریل آیا, اس نے اپنا پر زمین پر مارا اور زمین سے ابلتا ہوا پانی نکلا. سیدہ پر کھڑی تھی, اچانک دیکھا میں تو پانی کو تلاش کر رہا ہوں, کبھی ادھر کبھی ادھر, پانی تو میرے اسماعیل کے قدموں سے ابل رہا ہے. اور اس میں دوڑتی نیچے آ کر وہ جو پانی بڑھا تھا, حدیث میں آتا ہے اس پانی کے گرد مٹی کی ننھی سی چھوٹی سی دیواریں کھڑی کرتی ہیں اور پانی دیکھتی ہے کہ رکتا نہیں, پانی چلتا جاتا ہے. سیدہ نے کہا کہ زم زم پانی رک جا. ان کے ان کلمات کہنے سے پانی رک گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب یہ کلمات کہے فرمایا میرے اصحاب اگر سیدہ نہ روک دی زم زم رک جا یہ کلمات نہ کہتی, یہ چشمہ اتنا چلتا کہ پوری دنیا کو یہ چشمہ ختم کر دیتا, ڈبو دیتا. کس طرح دعا کا کمال تھا, اللہ نے پانی ختم ہونے نہیں دیا. اور ایک بار جو رب کے در پر کہا تھا ربی جعل هذا البلد آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. عظمتیں بھی کتنی ملی ہیں, زبان سے کہا کہ اللہ مکہ کو امن والا شہر بنانا, اللہ مکہ میں ایسے میوے پیدا کرنا, ایسے میوے لانا دنیا میں کہیں بھی نہ ہو, مکہ میں موجود ہو. صدیاں بیت گئی, سال بیت گئے, تاریخ نہیں جانتی کہ خلیل کی تاریخ کتنی پرانی ہے, لیکن جیسے رب کے در پر کہنے کر کے دکھایا دنیا میں ملے نہ ملے مکہ میں ہر چیز موجود ہے. اللہ پاک نے درجہ دیا, مقام دیا, منصب دیا. اور صرف یہیں تک نہیں, یہ تو لمبا عنوان ہے عظمت خلیل اللہ. اللہ کے حبیب فرماتے میں معراج کی رات گیا, نبی تو سارے ملے تھے, نمازیں پڑھائی ہے ان کو, فلسطین میں موجود بیت المقدس میں فرمایا آسمان کی طرف ملا, سب سے ملاقات ہوئی, لیکن خلیل کا درجہ ہی کچھ اعلیٰ تھا. حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر امام بخاری حدیث لاتے ہیں
اللہ کے رسول السلام فرماتے جب میں معراج کی رات آسمان پہ گیا، ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، وہ جو 7ویں آسمان پہ میں پہنچا، 7ویں آسمان پہ مجھے جبریل نے کہا کہ چلو آپ کو فرشتوں کا کعبہ گھماتے ہیں۔ یہ خلیل تھے زمین پر بھی، وہاں پہ رہتے تھے جو زمین والوں کا کعبہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں 7ویں آسمان پر گیا، سنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ طور، امام صاحب حدیث اللہ کے حبیب نے فرمایا 7ویں آسمان پہ جب گیا، جبریل نے کہا کہ آپ کو بیت المعمور دکھلاؤں، فرشتوں کا کعبہ۔ رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میں فرشتوں کے کعبے میں گیا، اتنا بڑا کعبہ کہ فرمایا کہ دنیا بھر کے فرشتے یہاں آتے ہیں، لیکن ہر فرشتے کو ایک بار آنے کا موقع ملتا ہے، دوبارہ نہیں آتا۔ لیکن فرماتے میں اس کعبے کے قریب گیا، ایک بزرگ ہیں جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ فرشتوں کے کعبے میں کون ہے جو فرشتوں کے کعبے کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں؟ جبریل نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ فرمایا میں نے بیت المعمور کو گھوما، وہاں خلیل اللہ ہے۔ میں نے جنت میں گیا، جنت میں بڑے عظمت والے تھے، لیکن وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا درجہ کچھ اعلیٰ تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر صحیح مسلم کتاب الفضائل من فضائل ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے حبیب فرماتے میں جنت میں گیا، جنت کی کچھ عظیم منزلیں بنی ہوئی تھی جنت کے درختوں پر، یعنی کہ درختوں پر بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی محلات۔ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہوتا، لیکن دنیا والوں نے آج ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ چیزیں ممکن کر دی ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے میں جنت کے ایک درخت پہ چڑھنے لگا، لیکن میں نے وہاں پہ بہت عظیم شخصیت کو دیکھا جس کے گرد میں نے اتنے ننھے منھے بچے دیکھے، جو ایک بزرگ ہیں بیچ میں ہیں، بچے گرد گھومتے ہیں لیکن لا تعداد، بے شمار۔ فرماتے میں نے پوچھا کہ جبریل جنت اور جنت کے اس مقام پر یہ بزرگ، اس بزرگ کے ارد و گرد بچے، دور سے میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دنیا میں جو بچہ بھی بلوغت سے پہلے وفات پا جاتا ہے، کل مولود مات علی الفطرہ، جو بھی بچہ بچپنے میں فوت ہو گیا اس کو بڑا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ جنتوں میں بھی اعلیٰ درجہ۔ فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، صحیح مسلم کتاب الفضائل من فضائل ابراہیم علیہ السلام، فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، نوری بھی ہوں گے، ناری بھی ہوں گے، بری بھی ہوں گے، بحری بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گی، خلوق کو حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنے بڑے دن میں سب جو اٹھ کر آئیں گے ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، لیکن اس بڑے دن میں سب سے پہلے جس کو عزت والی لباس پہنائی جائے گی وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کوئی بندہ آیا اور نبی کریم علیہ السلام کو دور سے دیکھ کے کہتا ہے یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق میں بہترین انسان۔ اللہ کے حبیب نے جب یہ کلمات سنے فرمایا میں تو ہوں ہی، لیکن ذات ابراہیم، اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ درجہ ہے، پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ کتنے عظیم تھے وہ، بلکہ جو ان سے جڑتا گیا، جو بیوی بن کر آئی تھی سارا سلام اللہ، اس خلیل کے تعلق کے نتیجے میں خود تو وہ درجہ پا گئے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ رب نے اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ جہاں جاؤ یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، اذان کے بعد کے کلمات، حدیث اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگوں سنو، جب بھی اذان آئے ثم صلوا علیہ، میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ اب یہاں پہ اذان آتی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ پوری دنیا کا جائزہ لو، ایک منٹ بھی ایسا نہیں آتا جب اذانیں بند ہوتی ہوں ابراہیم علیہ السلام کا نام بند ہوتا، نام بند نہیں ہوتا۔ جب سے ہیں اللہ پاک نے ایسی عزت دی ہر مذہب میں، ہر شریعت میں، یہاں تک اللہ کے حبیب علیہ السلام کے آنے سے پہلے بدترین زمانہ گزرا تھا یہ والا، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد تک
تقریباً 600 سال دے. 600 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا. مختلف ادوار میں انبیاء آتے گئے، لیکن یہ جو 600 سال تھے ان میں کوئی نبی نہیں آیا. لوگ کفر میں غرق ہو گئے، لیکن اس زمانے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام بلند تھا. الاحاد والمثانی کے مصنف حدیث کی کتاب ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی حدیث میں حدیث لاتی ہیں. اسماء بنت ابی بکر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. مکہ والے بتوں کی پوجا کرتے تھے. میں مکہ میں ایک بار آئی، میں تو بیت اللہ میں ایک بار آئی، میں نے بیت اللہ میں ایک بزرگ کو دیکھا. وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں تم کیسے ہو؟ ما منکم من احد علی دین ابراہیم غیری، جو فرمایا کرتے تھے سارے مکہ والوں تم ابراہیم علیہ السلام کا دین بھول گئے ہو، لیکن اس وقت بھی میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلتا ہوں. الہی الہ ابراہیم و دینی دین ابراہیم، میرا رب بھی. ورنہ کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، میں ان کو رب نہیں مانتا. میرا رب وہ ہے جو ابراہیم کا رب ہے، میں اسی رب کی بندگی کرتا ہوں، میرا دین وہی ہے. کوئی ایسی صدی نہیں آئی جب سے آپ آئے قیامت تک اس عظیم انسان کا تذکرہ جاری و ساری ہے اور اس کا جاری ساری رہے گا. فرمایا یہاں تک کیا قیامت تک، قیامت کی دیواروں تک بندے کی عزتیں ہیں، عظمتیں ہیں. خود تو عظیم تھے، وہ جو بیوی ساتھ رہی تھی. حوالے حذف کر کے گفتگو مختصر کرتا ہوں. اس صحبت کے نتیجے میں بیوی کو اتنا درجہ ملا، ظالم کافر لپکتا ہے حملہ کرنے کے لیے. اللہ سے اتنی دعا کہ اللہ فلا تسلط علی الکافر، مولاش کے شکنجے سے بچانا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خلیل اللہ کی بیوی کا اتنا درجہ تھا، کلمات کہنے کی دیر تھی، کافر کا وجود شل ہو گیا، ایک قدم نہیں چل سکا. وہاں پہ حاجرہ سلام اللہ پہاڑیوں کے بیچ میں ڈوری. اللہ پاک نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پہاڑیاں اب نہیں رہی، ابھی اللہ کی نشانیاں ہیں. حج کرنے والوں جب جاؤ گے یہاں پہ دوڑو گے ساتھیوں کی، گھر والوں کی، جس بیت اللہ کو بنیاد بخشی. فرمایا یہ اتنا عظیم ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس کا نام ہی ہے مسجد حرام. یہاں کی ایک نماز فرمایا لاکھ نمازوں کے برابر. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ سارا گھر عظیم ہے، لیکن یہاں پر جانے والوں کوشش کرو وہاں پہ 2 رکعت ضرور پڑھو جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی. زندگی کتنی تھی تواریخ نے لکھا نہیں، لیکن 2 سال 300 سال 400 سال بلا 500 سال. ان 500 سالوں کو جب اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، ہر قربانی کے لیے تیار رہے، ہر درد کو جھیلنے کے لیے تیار رہے، اپنے مالک کی سچی طلب اختیار کی. ان چند 100 سالوں کے نتیجے میں رب نے کتنا درجہ دیا. اس دن سے لے کے قیامت تک دنیا میں کبھی ذکر خیر ختم نہیں ہوگا. دنیا میں بھی عزیز، آخرت میں بھی عزیز، جنت میں بھی عزیز، جن کی عظمتوں میں کبھی کمی آتی ہی نہیں. تو یہ عنوان یہ 2 نقطے دیتا ہے. یہ ہیں وہ لوگ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. او لوگو، یہ قرآن اللہ کے کلام کی تلقین ہے، اللہ کے کلام کی نصیحت ہے، جو مجھ سے آپ سے ہم سب سے تقاضا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں لوگو تمہارے لیے بہترین نمونہ اس ابراہیم کی زندگی میں ہے. ایسے کرو گے عزتیں عظمتیں پا جاؤ گے. پھر دونوں نقطے، پہلا نقطہ کیا ہو، میں اور آپ اگر ہمیشہ کی عزتیں عظمتیں ہمیشہ کے درجے چاہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اپنے حقیقی خالق و مالک کی ہر تعلیم، ہر بات کا قدر کرتے ہوئے وفاؤں کے راستے پہ چلیں. ہم وفاؤں کے راستے پہ چلیں گے. ان راستوں پہ جو عطائیں ہوتی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ذرا اندازہ لگائیں. جب اس نے رب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، تو رب نے بھی ضائع ہونے نہیں دیا. عرش والے نے بھی اتنا نوازا کہ قیامت تک ان کا ذکر خیر جاری ہے. اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں بھی وہ ایمان بخشے، وہ سمجھ سوچ فکر بخشے. ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اپنے رب سے وفا کریں، اس کی نازل کردہ تعلیم
کریم سے صحیح نمونے سے وفاداری کر سکیں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ اوصاف پیدا کر دیے، اللہ کے سچے کلام کے وعدے ہیں، اس راستے پہ چلنا تمہارا کام ہے، اصلی اور ابدی نعمتوں سے نوازنا عرش والے کا کام ہے۔ جب ہم اس راستے پہ چل پڑے، چلنے کی تمنا اور امنگیں لے کے چلے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔